جی ڈاکٹر فاروق ستار صاحب. شکریہ جناب اسپیکر. اس بات میں کوئی کلام نہیں اور کوئی شبہ نہیں کہ پوری دنیا ایک نئے بحران سے گزر رہی ہے اور ایک کساد بازاری یا بہت بڑے اسٹیگفلیشن کا خطرہ ہے. اور ظاہر ہے کہ جن ممالک کی معیشت پہلے ہی پوری طرح سے مستحکم نہیں ہے، پہلے ہی انسٹیبل ہے، تو ان کے لیے یہ جو جنگوں کی وجہ سے کرائسس آیا ہے، اس میں خود کو سنبھالنا ایک انتہائی مشکل کام ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، یہ بات اپنی جگہ درست ہے. پھر اگر میرے بھائی وزیر پیٹرولیم جناب علی پرویز نے یہاں پر جو تفصیل رکھی، وہ ایک بریفنگ اس طرح کی ہے کہ ہماری لیمیٹیشنز کیا ہیں، ہماری مجبوریاں کیا ہیں، اور جو ہمارے پاس اسپیس ہے وہ بہت لمیٹڈ ہے، اور اس میں ہم میکسیمم یا زیادہ کیا کر سکتے ہیں انہوں نے وہ بتایا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ٹیکنیکل باتیں بھی یہاں پر ہوئی ہیں اور جو بریفنگ پارلیمانی پارٹیوں کی میٹنگ میں دی گئی، ہمیں عوام کو مطمئن کرنا ہے، کیونکہ اگر عوام کی چیخیں جس طرح نکلی ہیں، تیل کی قیمتوں میں جس طرح اضافہ ہوا ہے ہوش ربا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف ٹرانسپورٹ سے جو لوگ متاثر ہو رہے ہوں، ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں اگر اضافہ ہو، یا تیل کی قیمتیں ملک میں 2 کروڑ موٹر سائیکل مالکان اور موٹر سائیکل رائڈر کو صرف اگر متاثر کر رہی ہوں، تو یہ بلینکٹ سبسڈی یا ٹارگیٹڈ سبسڈی سے شاید ہم کام چلا سکتے ہیں. لیکن اسپیکر صاحب، ہمیں یہ بات ماننا ہوگا کہ ہم حکومت کے فریق ہوتے ہوئے جتنا بھی اپنی کوششوں، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جو انٹر منسٹریل کمیٹی وزیر اعظم صاحب نے بنائی ہے، وہ اپنی جانب سے ایک لمیٹڈ محدود اسپیس میں جو کام کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایکسٹرا آرڈینری سچویشن ڈیمانڈز ایکسٹرا آرڈینری سولوشنز، وے آؤٹس. تو اگر ہم اس کی طرف نہیں جائیں گے اور اب ہم آؤٹ آف دی باکس نہیں سوچیں گے، ایک اکانومی، ایک معیشت جو پہلے ہی انتہائی ٹیکس زدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ ایک ٹیکس زدہ اکانومی کی گروتھ یا شرح نمو 2 یا 3% سے زیادہ نہیں ہو سکتی. اور اگر اس پر یہ آزمائش آ جائے جو آئی ہوئی ہے، تو کیا ہم یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی یا بلینکٹ سبسڈی جو تقریباً 250-250 ارب کی حکومت نے مینیج کی ہے، تو کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم اس کرائسس سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں؟ تو میرے خیال میں ایک دانہ دوست ہونے اور ایک دانہ الائی ہونے کی جو ذمہ داری میری ہے، میں سمجھتا ہوں کہ میں تھوڑا سا کچھ تجاویز یہاں پر سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ جو ہم جن باتوں پر نہیں گئے، کیونکہ ہم نے خود اسی اسپیس کو لیا ہوا، اسی میں کام کر رہے ہیں. جب ہم اس لمیٹڈ اسپیس میں بات کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم اس کرائسس میں، مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ ہم اور زیادہ پھنستے چلے جائیں گے. تو اسپیکر صاحب، یہ ہمیں ماننا چاہیے کہ آل از ناٹ ویل. ہم کوئی روزی پکچر عوام کو نہیں دے سکتے، اور عوام کی تسلی کے لیے ہمیں
کوئی غیر معمولی اقدام کرنا چاہیے. جو بنیادی اصلاحات ہماری معیشت کو ضرورت ہے، اگر آج ہم اس سفر کا آغاز نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ میرے خیال میں کووڈ میں ہم نے کچھ چیزوں کا آغاز کیا تھا، لیکن کچھ بنیادی ریفارمز ہم نے اس وقت بھی نہیں کیے جب کووڈ میں ہمیں ضرورت تھی. تو میرے خیال میں ایوری چیلنج برنگس این اپرچونٹی وتھ اٹ سیلف. اپنے ساتھ ایک اپرچونٹی لاتا ہے ہر چیلنج. تو کیوں نہ اس چیلنج کو اپرچونٹی میں تبدیل کریں اور وہ بنیادی باتیں جو ہماری معیشت میں ناہمواری پیدا کرتی ہیں. مثال کے طور پر میں نے دیکھا ہے کہ تینوں بڑی جماعتیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، پاکستان پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، جب اپوزیشن میں ہوتی ہیں تو جو حکومتی جماعتیں ہیں ان پر یہ تنقید ہوتی ہے کہ پیٹرولیم لیوی ایک بھتہ ہے، پیٹرولیم لیوی ایک غنڈہ ٹیکس ہے. اور خدا جھوٹ نہ بلوائے، میں نے تینوں جماعتوں کے چوٹی کے رہنماؤں کو اس فلور پہ یہ کہتے ہوئے سنا، جب کسی اور کی حکومت ہوتی ہے تو ہم پیٹرولیم لیوی کو ہٹ کرتے ہیں، لیکن جب ہماری اپنی حکومت آتی ہے تو ہم اسی پیٹرولیم لیوی کی بے ساخی پر اپنی معیشت کو چلاتے ہیں. اس لیے کہ یہ ایزی منی ہے، آسانی سے جمع ہوتا ہے، ہمیں محنت نہیں کرنی، ہمیں ایف بی آر کو بار بار یہ تاکید نہیں کرنی کہ وہ اپنی لیکیجز کو بند کریں، وہ جو وہاں چوری چکاری ہو رہی اس کو بند کریں، جو کرپشن ہو رہی ہے، بدعنوانی ہو رہی ہے اس کو ہم بند کریں. جو صوبوں کو ہم وسائل دے رہے ہیں اور جن صوبوں میں 7ویں قومی مالیاتی کمیشن کے بعد جو اضافی وسائل ملے، سیلز ٹیکس آن یوٹیلیٹی ملی، سب کچھ ملا، اس کے باوجود بھی اگر وہاں پر کوئی ترقی نہیں ہو رہی ہے تو پھر کم از کم ان کا بھی کہیں نہ کہیں کوئی آڈٹ ہونا چاہیے، ہمیں ان سے بھی یہ پوچھنا چاہیے. تو جب تک اس کرائسس میں ہم تینوں بڑی جماعتیں اور ساری جماعتیں مل کر یہ طے نہ کریں اور ہم عوام کو یہ اندیہ نہ دیں کہ اگر چلیں ڈیزل پہ کوئی لیوی نہیں ہے لیکن پیٹرول پر ہے، تو ہم یہ کہیں کہ چلیں یہ جو لیوی بچی ہے پیٹرول پر، اس لیوی کو بھی ہم ختم کرتے اور یہاں سے ہم صحیح بنیادوں پر اپنی معاشی اصلاحات کا آغاز کرتے ہیں. میرے خیال میں جب تک یہ اعلان نہیں ہوگا عوام اس کے علاوہ تیل جب آپ درآمد کرتے ہیں، تیل آتا ہے باہر سے تو اس پہ کسٹم ڈیوٹی بھی ایک مناسب اس کا ریٹ ہے، کسٹم ڈیوٹی بھی ہے اس وقت جو. اور دیکھیں یہ صرف موٹر سائیکل سواروں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف ٹرانسپورٹ اور ان کے کرایوں کا مسئلہ نہیں ہے، انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ نہیں ہے. اسپیکر صاحب، یہ جو تیل ہے یہ وہ ایندھن ہے جو آپ کی صنعتوں کے اندر بھی آپ کی پیداواری صلاحیت کو مستحکم اور مضبوط کرتا ہے. یہ آپ کے زندگی کے ہر شعبے، ہر کاروبار، تجارت کی ہر صنف میں وہ تیل آپ کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر اسپیکر صاحب ہم نے آج اس موقع پر اگر یہ اعلان نہ کیا تو یہ ٹارگیٹڈ سبسڈی بکھر جاتی ہے، پتہ نہیں چلتی. 25 کروڑ عوام وہ ریلیف سننا چاہتے ہیں جو آپ ہر مرتبہ اپوزیشن میں تو کہتے ہیں کہ ہم یہ کرنا چاہیے لیکن حکومت میں آنے کے بعد ہم نہیں کرتے. میرے خیال میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی کامیابیاں دی مارکہ حق میں پچھلے سال، پھر آپ مارکہ معیشت کی طرف چل پڑے اور یہ ایک آزمائش بیچ میں آ گئی، اس کو اوور کم کریں. پیٹرولیم لیوی اور کسٹم ڈیوٹی تیل پر ختم کریں اور لوگوں کو کہیں یہ بڑی ریلیف دی اور مستقل بنیادوں پر. ایک تجویز یہ. دوسری تجویز یہ کہ جب ہم عوام کو ریلیف دینے کی بات کر رہے ہیں تو 3 مہینے کی کیا بات کریں، مستقل پورے سال اور نیا بجٹ بھی ہمارے اب تقریباً اراؤنڈ دی کارنر ہمارے سر پر ہے. تو ہم انہیں یہ بھی تو کہیں کم از کم اسپیکر صاحب کہ ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکس. ہمارے ہاں تقریباً 67% 67% انڈائریکٹ ٹیکس ہے جو عوام پر لگتا ہے، جو صارفین پر لگتا ہے، جو کنزیومر پر لگتا ہے. ہمیں لوگوں کی آمدنیوں کو قابل گرفت بنانا ہے،
انہیں ٹیکس نیٹ میں لانا ہے. اور اگر آمدنیاں بڑے وڈیروں, بڑے جاگیرداروں اور بڑے سرداروں کی لاکھوں میں, کروڑوں میں اور اربوں میں ہے, تو اسپیکر صاحب حکومت کو چاہیے, میں ان کا ایک حلیف ہوتے ہوئے ان سے دست بدستہ ہاتھ جوڑ کر یہ کہتا ہوں کہ خدا را عوام کی چیخوں کو ہمیں سننا چاہیے. آج وہ جس طرح بلبلا رہے ہیں, خودکشیوں میں اضافہ ہو رہا ہے, اسٹریٹ کرائم میں, جرائم میں اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے اندر احساس عدم تحفظ اور احساس بیگانگی پیدا ہو رہا ہے, سینس آف انسیکیورٹی, سینس آف ایلینیشن. اسپیکر صاحب اگر اپنی ریاست سے, اپنی حکومت سے, اپنے اطراف سے, اپنے آئین سے, قانون سے بیگانے ہو گئے اور انہوں نے چھوٹی چھوٹی ٹولیوں میں ریاست کے اندر ریاستیں بنانا شروع کر دی, تو کتنا ہی ایفیکٹو لا انفورسمنٹ عام ہم لے آئیں گے. ہم شاید اللہ نہ کرے جو آنے والے دنوں میں خدا نہ خواستہ ایک کیوس ہو سکتا ہے, ایک طوائف الملوکی ہو سکتی ہے, افراتفری ہو سکتی ہے, پھر اسے روکنا کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. ہم ساری جو ماڈریٹزم کی بات کرتی ساری جماعتیں, ہم سب ارریلیونٹ ہو جائیں گے. تو اسپیکر صاحب میری دستہ گزارش ہے کہ ہر طرح کی آمدنی پر ٹیکس لگائیں, اور 28ویں ترمیم کسی اور چیز کی آئے نہ آئے, 28ویں ترمیم کسی اور بات, لیکن جو آئٹم نمبر 7 ہے فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ میں, جس میں لکھا ہے کہ ایوری ٹیکسیبل انکم مسٹ بی ٹیکس ایکسپٹ فار ایگریکلچر. میں چھوٹے زمینداروں, ہاریوں, کسانوں پر کہ ان کی آمدنی پر ٹیکس لگانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن جن کی آمدنیاں 50 لاکھ سے اوپر ہے, کروڑوں میں ہے, اربوں میں ہے, ان کی آمدنی پر کم از کم ٹیکس لگنا چاہیے. تب جا کر آپ اس کرائسس کو اوور کم کر سکتے ہیں. ورنہ باقی عمان سے ہم کمپیئر کر رہے ہیں کہ یو اے ای میں بھی $70 تھا, اب $170 بیرل ہو گیا ہے. تو یو اے ای کی اکانومی پہلے بھی اسٹیبل تھی, وہ اس کو برداشت کر لیں گے, وہ 70 کی جگہ 170 کو بھی برداشت کر لیں گے. معاملہ ہمارا ہے اسپیکر صاحب, 25 کروڑ کی آبادی, اور پھر آبادی میں اضافہ بھی اس قدر 2.4% جو دنیا میں کسی ملک کا نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے سارے جملہ مسائل کو سامنے رکھ کر اب بنیادی ریفارمز پر جانا چاہیے. زراعت کی بھی بڑی آمدنیوں پر ٹیکس لگنا چاہیے, چھوٹی پر نہ لگے. اور پیٹرولیم لیوی اور کسٹم ڈیوٹی کم از کم تیل, گیس اور اس طرح کی جو انرجی سے ریلیٹڈ امپورٹ ہے اس پر جو اس کا خاتمہ ہونا چاہیے. اسی لیے میں آخری شعر پڑھ کر اپنی بات ختم کروں گا کہ پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, پروں کو کھول زمانہ اڑان دیکھتا ہے, ارے زمین پہ بیٹھ کے کیا آسمان دیکھتا ہے. تو میرے خیال میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. بہت شکریہ.